الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین محترم، بدعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بدع سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کسی سابقہ، مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یعنی کسی شے کو عدم محض سے وجود میں لانے کو عربی زبان میں ابداع کہتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی بدعت کی لغوی معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ البدعۃ اصلها ما احدث علی غیر مثال سابق، یعنی بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں آنے والے بدعت کے مختلف مشتقات سے ان معنی کی توثیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو کسی مثال کے بغیر وجود عطا کیا تو لغوی اعتبار سے یہ بھی بدعت کہلائی۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یعنی وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ہر نئی چیز بدعت کہلاتی ہے جس کی مثل اور نظیر پہلے سے موجود نہ ہو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلا ایثار ثواب، میلاد اور دیگر سماجی، روحانی اور اخلاقی امور، اگر ان پر قرآن اور حدیث سے کوئی نص موجود نہ ہو تو بدعت اور مردود ہیں۔ یہ مفہوم سراسر غلط اور مبنی بر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ جس کام کے کرنے کا حکم قرآن اور سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے، تو پھر شریعت کے جملہ جائز امور کا حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ مباح تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے کرنے کا شریعت میں حکم نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل، مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو اور کسی جہت سے بھی تعلیمات دین سے ثابت نہ ہو۔ بس اس وضاحت کی روشنی میں کسی بھی بدعت کی گمراہی قرار پانے کے لیے دو شرائط کا ہونا لازمی ہے۔ ایک یہ کہ دین میں اس کی سرے سے کوئی اصل، مثال یا دلیل موجود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ بدعت کا اصطلاحی مفہوم واضح کرتے ہوئے فقہائے امت اور ائمہ حدیث نے اس کی مختلف تعریفات پیش کی ہیں، جن میں سے چند ہم عرض کرتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت کا اصطلاحی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ محدثہ امور سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اسی محدثہ کو اصطلاحی شرع میں بدعت کہتے ہیں، لہذا ایسے کسی کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو یا وہ اس پر دلالت کرے۔ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، لغوی بدعت کو نہیں۔ بس ہر وہ کام جو مثال سابقہ کے بغیر ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ۔
ناظرین محترم، مذکورہ بالا تعریف سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی شرعی اصل، مثال یا نظیر پہلے سے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے، لیکن ہر بدعت غیر پسندیدہ، ناجائز اور حرام نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی بدعت ناجائز ہوگی جو کتاب و سنت کے واضح احکامات سے متصادم ہو۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے معروف غیر مقلد عالم دین نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ البدعۃ الضلالۃ المحرمۃ ہی التي ترفع السنة مثلها والتي لا ترفع شيئا منها فليست هي من البدعۃ بل هي مباح الاصل۔ کہتے ہیں کہ بدعت دلالہ جو کہ حرام ہے وہ ہے جس کی سنت چھوٹ جائے، اور جس بدعت سے کوئی سنت نہ چھوٹے وہ بدعت نہیں بلکہ اپنے اصل میں مباح ہے۔